السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلنٹائن ڈے اصل میں کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کے بانی اول کون تھے؟ کیا بحیثیت مسلمان ہمیں منانا چاہیے؟ اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے؟ کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ اسے جانیں گے۔ ویلنٹائن ڈے اصل میں ویلنٹائن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ ایک رومی عیسائی شخص تھا، عیسائیوں کا ایک مبلغ ہی کہہ لیں۔ اس نے روم کے بادشاہ جو کہ عیسائی تھا اس کے خلاف بغاوت کی تھی، جس کی پاداش میں اس کو سولی دے دی گئی، یعنی کہ پھانسی دے دی گئی۔ اس کی یاد میں محبت کرنے والوں کے نام یہ دن منایا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ روم کے بادشاہ کا یہ ماننا تھا کہ روم کے نوجوان اور اس کی جو فوج ہے اس کے نوجوان کی شکست کی جو بنیادی اسباب ہے ان میں سے یہ بھی ایک ہے کہ نوجوان محبت، پیار، عشق جیسے جذبات میں بہہ کر شادی جیسے رشتے میں بن کر جو ہے شکست خورد ہے، یعنی کہ وہ اپنے اصل مقاصد سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اس نے شادی پر بین کیا تھا، یعنی کہ شادی کو غلط قرار دے دیا تھا، جس پر ویلنٹائن نے بغاوت کی تھی۔ تو بادشاہ نے جو ہے اسے بند کرنے کا جیل میں حکم دیا اور 14 فروری والے دن اس کو پھانسی دی گئی۔ کہنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اس رائے کا بھی اظہار کیا تھا کہ شادی سے پہلے مرد اور عورت کے درمیان جسمانی تعلقات یا پھر جو ہے مرد اور عورت کے درمیان جو ہے کسی بھی قسم کی دوستی غلط نہیں ہے، یہ اس کا خیال تھا۔ 14 تاریخ والے دن جب اس کو 14 فروری کو پھانسی دی گئی تو اس سے قبل اس نے ایک خط لکھا تھا جو کہ اس نے جیلر کی بیٹی کو دیا جو کہ اس کی دوست تھی، اور اس میں اس نے کوئی دستخط اپنے سگنیچر اس انداز سے کیے تھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارا ویلنٹائن۔ اب جب وہ خط عیسائی پوپ تک پہنچا تو اس نے جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے منظر عام پر لایا گیا، اور اس میں کچھ ایسا تھا کہ جو لوگوں کو بڑھاوا دینے کے لیے تھا۔ ادھر سے ایک رسم پڑی کہ ویلنٹائن کے نام پر 14 فروری کے دن کو مخصوص کیا گیا اور آپس میں مرد اور عورت شادی سے قبل ہی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے، ملتے، تحفے تحائف، کارڈ اور بہت سی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے، یعنی کہ دیتے، ٹھیک۔ اور اس طرح ہی 14 فروری سے آگے 15 فروری کے دن بھی وہ رات کو ان کے ہاں ایک جشن ہوتا جہاں پر مختلف لڑکیاں اور لڑکے جمع ہوتے اور ادھر ایک ڈبہ رکھا جاتا جس سے کچھ پرچیاں نکالی جاتی جس میں لڑکیوں کے نام لکھے ہوتے تھے۔ اب اس پرچی پر جو لڑکا جس لڑکی کا نام نکالتا اس کے ساتھ وہ اپنی شام بتاتا، اور اس طرح کا سلسلہ پڑھنے میں آتا ہے کہ پورا سال ہی ان کے یہاں چلتا، لڑکے اور لڑکیوں کے جوڑے بنائے جاتے، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ پر حال یہ ساری چیزیں ان کی تھی، آیا کہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ مسلمانوں کو یہ چیز منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمان قوم ایک ایسی قوم ہے جن کی اپنی ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے، ایک راستہ ہے، ایک دین ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے، ایک تمدن ہے۔ مسلمان قوم ایک ایسی قوم نہیں ہے جس کے پاس کوئی تمدن، کوئی راستہ، کوئی جو ہے صراط مستقیم نہ ہو کہ وہ دوسروں کی طرف بھاگے۔ اور سب سے پہلی بات کہ عیسائیت کا بھی یہ خود
ساختہ ایجاد کیا ہوا دن ہے، نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا، نہ ہی بائبل یعنی کہ انجیل میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ خود حضرت مریم علیہ السلام جو تھی بڑی عابدہ اور زاہدہ عورت تھی جن کو یہ مانتے ہیں، ٹھیک، تو انہوں نے بھی ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ مریم میں اس چیز کی واضح طور پر دلیل ملتی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس ایک انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو رک جا، کیونکہ میں پاک باز ہوں، میں پردے دار عورت ہوں۔ تو عیسائیت میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یعنی کہ یہ ان کا خود ساختہ بنایا ہوا عقیدہ اور دن ہے جسے یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور رہی بات اسلام کی، تو اس میں تو جو ہے جڑ سے ہی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مسلمانوں کو اسے منانا چاہیے، بالکل بھی نہیں منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ 5ویں پارے میں آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان کہ نیک عورتیں، ٹھیک ہے، چھپے دوست بنانے والی نہیں ہوتی۔ شادی سے قبل مرد اور عورت کے درمیان کسی بھی قسم کی دوستی محبت کے رشتے کو اسلام کوئی گنجائش نہیں دیتا، یہ برائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرد اور ایک عورت تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ہاں شیطان ہوتا ہے، اور ہمارا کیا اپنی کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی ویہ نہیں جو ہم دوسری قوموں کی تقلید کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے ہمارے علاوہ کسی اور کے طریقے کی پیروی کرتا ہے تو وہ ہم سے نہیں، قیامت کے روز انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس اوقات دیکھنے میں شادی شدہ خواتین جو ہے وہ اپنے شوہروں سے ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ مجھے پھول دی جائے، مجھے چاکلیٹس دیا جائے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اسلام کے میں تو اسی چیز کا کوئی گنجائش ہی نہیں ملتی۔ کیا محبت کے لیے ایک دن کو مقرر کیا ہوا ہے؟ محبت تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جو ہر دن ہوتی ہے میاں بیوی کے رشتے میں، ٹھیک، اور جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ آپ کے لیے حلال اور پاکیزہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں محبت کو تلاش کرنا اور اس کے نام پر ایک دن کو مخصوص کر لینا جس کی تاریخ بہت ہی بھدی اور بری ہے، تو اس کو منانا یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ عیسائیت میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر کوئی ایسی چیز نہیں اتاری، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند نہیں کی ہم اس کو اپنے لیے پسند کیوں کرتے ہیں؟ اور محبت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ایک دن کو مقرر کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اعمال سے جھلکنی چاہیے۔ انسان کا، ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانا بھی محبت کا اظہار ہے، ایک شوہر کا اپنی بیوی کے لیے نوکری پر جانا بھی محبت کا اظہار ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کا بچوں کی اچھی تربیت کرنا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری طرح کی محبت چاہتا ہے تو اس کی گنجائش اسلام میں نہیں، وہ حرام ہے، وہ بے حیائی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مسلم معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ دوسروں کے رسم و رواج کے پیچھے لگ کر ہم اپنی ثقافت اور اپنے تمدن کو بھول رہے ہیں جو کہ پہلی قوموں کی بربادی کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔